بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام صادق علیہ السلام کہ جن کے سامنے نہ صرف یہ تشیع بلکہ تسنن کی ابتدا اولین سے لے کے آخرین تک ہمیں ذانوی تلمس طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ فرق ہے بنیادی طور پر ایک عامی مسلمان کے امام بننے میں اور امام معصوم کے اندر امام معصوم کی بارگاہ میں 2 سال ذانوی تلمس طے کرنے کے بعد جناب نعمان بن ثابت نے یہ کہا تھا کہ اگر 2 سال میں جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتا تو میں مر گیا ہوتا. اگر 2 سال ذانوی تلمس طے کیا وہ جعفر صادق جن کے سامنے چند سال ذانوی تلمس طے کرنے والے اپنے مذہب کے ائمہ کہلا سکتے ہیں. وہ امام الائمہ جعفر صادق ہیں. وہ اماموں کی امام جعفر صادق ہیں. کون جعفر صادق؟ وہ جعفر صادق جن کی القاب بے شمار ہیں مگر ان میں صادق مختص ہو گیا کہ زبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب امام کا تعارف ہوا تو کیا تعارف کروایا کہ میرے بیٹوں میں ایک آئے گا جس کا نام جعفر ہوگا اور اس کا لقب صادق ہوگا. کیوں صادق کیوں کہا؟ اس صداقت کے اندر خصوصیت ہے کیونکہ ایک صداقت کا مفہوم وہ ہے جو میرے اور آپ کے ذہن میں. کون سا صداقت کا مفہوم؟ جو کذب کے مقابلے میں، جھوٹ کے مقابلے میں. جھوٹوں کے درمیان سچا ہونا کمال نہیں ہے کیونکہ جب سارے جھوٹے ہوں. یا میں ایک اور مثال دوں کہ کلاس کے اندر اسکول کے اندر بچے پڑھ رہے ہوں اور نالائقوں کی کلاس ہو جس میں سارے نالائق ہوں. ڈی سیکشن ہو جس میں سارے کے سارے بالکل 50% سے بھی 40% سے بھی نیچے کے اسٹوڈنٹس کو جمع کیا گیا اور ان میں کوئی 90 یا 99% اچیو کرنے والا داخل ہو جائے تو نالائقوں میں لائق ہونا کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ آپ کے سامنے اور ارد گرد جو ہے وہ ہے ہی نالائق. مقایسہ ہی ممکن نہیں ہو سکتا. مقایسہ تب ہوتا ہے اور کمال تب ہوا کرتا ہے کہ جب سارے 99% لینے والے اور آپ ان کے اندر ٹاپر بن جائے. امام صادق علیہ السلام کو جب ہم صادق کہتے ہیں تو کاذب کے مقابلے میں نہیں کہتے. ہم ائمہ اہل البیت علیہ السلام جن میں سے سب کے سب سچے ہیں اور وہ صادق اور مصدق اور اصدق ہیں. ان صادقین کے اندر جس ایک ہستی کا نام صادق قرار پائے اسے جعفر صادق کہتے ہیں. عظمت ہے. کون امام صادق؟ وہ امام صادق کی جن کی بارگاہ میں کوئی بھی آئے, اگر کوئی آ کر آسمانوں کے راستے جاننا چاہے تو امام بتا رہے ہیں, اگر کوئی زمین کے راستے جاننا چاہے تو امام بتا رہے ہیں, اگر کوئی اس دنیا کی بارے میں جاننا چاہے تو امام بتا رہے ہیں, اگر کوئی اس دنیا کے بارے میں جاننا چاہے تو امام بتا رہے ہیں, اگر کوئی نامعلوم مخلوقات کے بارے میں جاننا چاہے جنہیں ہم آج مائکرو آرگنزم کہتے ہیں تو امام بتا رہے ہیں, اگر کوئی کسی اور چیز کے بارے میں جو اس زمانے میں ناقید تھی جاننا چاہے تو امام بتا رہے ہیں. یعنی وہ امام جس کی بارگاہ میں آ کر علم کا ہر دروازہ کھلا ہوا ہے, جو جس چیز کو سیکھنے کے لیے آ رہا ہے وہ امام اس کو وہ چیز تعلیم دے رہے ہیں. وہ جعفر صادق, وہ جعفر صادق جو اگرچہ ایک کچے گھر کے اندر ایک معمولی سے بچھونے پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن زمین و آسمان کی گردش جن کی انگشت کے تحت چلتی ہے, جن کی مرضی کے ساتھ سورج آتا ہے اور جن کی مرضی کے ساتھ سورج غروب ہوتا ہے, جن کی مرضی کے ساتھ جن کی منشا کے تحت پورا کا پورا نظام عالم چلتا ہے, وہ جعفر صادق. اور یہ کوئی کتیبانہ لفظ نہیں ہے بلکہ خود امام صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ ہم کون ہیں؟ نحن مشیت اللہ, ہم اللہ کی مشیت ہے, اللہ کا ارادہ ہے کہ جب بھی کائنات میں کچھ بھی واقع ہوتا ہے تو ارادہ الہی سے واقع ہوتا ہے اور ارادہ الہی کے صدور کا مقام آل محمد علیہ السلام ہے. وہ امام صادق کہ جو مشیت الہی کا مظہر ہے, وہ امام صادق جن کا قرآن میں ذکر ہوا. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کے ائمہ کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہوا؟
اس پہ علماء نے بہت سارے جواب دیے، جو جواب درست ہے، مگر ایک جواب جو خود روایات کے اندر موجود ہے، وہ جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ائمہ کا نام ذکر نہیں ہوا، بلکہ ہمارے ائمہ کا صرف وہ نام ذکر نہیں ہوا جس سے انسان ان کو پہچانتے ہیں۔ ہمارے ائمہ کا وہ نام ذکر نہیں کیا خدا نے جن سے انسان ہمارے ائمہ کو پہچانتے ہیں، جن ناموں سے تعارف کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ائمہ کا ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا جو ان کی اس منزلت، اس فضیلت اور اس مرتبے کے مطابق ہے جو خدا کی بارگاہ میں ہے۔ اور اس کی دلیل موجود ہے جو خود امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنی سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بھی اس کو نقل کیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ تم مجھے پکارو کس کے ساتھ؟ اسماء الحسنہ کے ساتھ، اللہ کے اچھے ناموں کے ساتھ پکارو خدا کو، اسماء الحسنہ کے ساتھ پکارو۔ اور جب معصوم سے خود امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے فرزند رسول یہ بتائیے کہ اس آیت کے اندر جو اسماء الحسنہ کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کے نام، کہ یہاں ایک اور تھوڑا سا مشکل ایک جملہ عرض کر دوں کہ اسماء الحسنہ یا اسماء اللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ مقامات، وہ نکات اور وہ محور یا وہ ہستیاں جن کے ذریعے اللہ کی صفات ظاہر ہو۔ دیکھیں الف لام لام ہا یہ اسم نہیں ہے، یہ اسم کا لفظی جامع ہے۔ علم منطق میں ہم کہتے ہیں کہ وجود لفظی ہے، وجود حقیقی نہیں ہے، یہ وجود لفظی ہے۔ الف لام لام ہا یہ وجود لفظی ہے، را ہا یا یہ وجود لفظی ہے رحیم کا، حقیقت وجودی ہے، رحیمیت نہیں ہے خدا کی۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ اسماء کیا ہے جن کے ذریعے خدا نے کہا ہے کہ مجھ کو پکارو، تو اس وقت امام صادق علیہ السلام نے اپنے اس صحابی سے فرمایا کہ بندہ خدا نحن اسماء اللہ الحسنی، ہم اللہ کے وہ اچھے اسماء ہیں جن کے ذریعے تم خدا کو پکار بھی سکتے ہو اور پہچان بھی سکتے ہو۔ ہمارے ائمہ کا ذکر اسماء الحسنی کے عنوان سے قرآن میں موجود ہے، دیگر اور آیات کے اندر موجود ہے۔ وہ امام صادق